کہ ہر شہر میں ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جہاں رات کے بعد جانا منع سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں وہ جگہ ایک پرانا سرکاری ہسپتال تھا جو 20 سال پہلے اچانک بند کر دیا گیا تھا۔ کسی کو اصل وجہ کبھی معلوم نہ ہو سکی۔ ایک رات 4 دوست صرف ویڈیو بنانے اور سچ جاننے کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ گیٹ پر زنگ آلود تختی لگی تھی جس پر دھندلے الفاظ میں لکھا تھا، اندر آنے والا ہر شخص اپنی ذمہ داری پر آئے۔ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ راہداریوں میں مکمل خاموشی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں میں چلتی ہوا عجیب سی سیٹی کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ اچانک ان کی ٹارچ کی روشنی ایک وہیل چیئر پر پڑی جو آہستہ آہستہ خود ہی حرکت کر رہی تھی۔ شاید ہوا کی وجہ سے، ایک دوست نے کہا، مگر اس کی آواز میں بھی خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے ایک بچے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہسپتال تو برسوں سے بند تھا، پھر یہ آواز کس کی تھی؟ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو ایک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود ہی کھل گیا۔ اندر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر درمیان میں ایک پرانی گڑیا بالکل صاف رکھی ہوئی تھی۔ اچانک گڑیا نے اپنا سر آہستہ سے ان کی طرف موڑ لیا۔ ایک دوست خوف سے چیخا اور بھاگنے لگا، مگر راہداری پہلے سے کہیں زیادہ لمبی ہو چکی تھی۔ جتنا وہ بھاگتے، باہر کا دروازہ اتنا ہی دور ہو جاتا۔ تبھی ہسپتال کے لاؤڈ اسپیکر سے ایک ٹوٹی ہوئی آواز گونجی، مریض نمبر 13، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سب کے موبائل ایک ساتھ بند ہو گئے۔ اندھیرا پھیل گیا۔ صرف قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ آواز ان کے قدموں کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی۔ جب صبح پولیس ہسپتال پہنچی تو وہاں صرف 4 موبائل ملے۔ ان میں سے آخری ویڈیو میں صرف ایک سیاہ سایہ دکھائی دیتا تھا جو کیمرے کے قریب آتا جا رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہونے سے ایک لمحہ پہلے ایک سرگوشی سنائی دی، ہارر زون اردو میں خوش آمدید، اب تمہاری کہانی شروع ہوتی ہے۔ پولیس نے جب وہ 4 موبائل قبضے میں لیے تو سب کی ویڈیوز ایک ہی لمحے پر ختم ہو رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آخری چند سیکنڈ میں ہر ویڈیو میں ایک ہی سیاہ سایہ نظر آتا تھا، مگر ہر کیمرے کے مختلف زاویے سے۔ ہسپتال کو دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک تفتیشی افسر حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ وہ جدید کیمروں، طاقتور ٹارچوں اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس رات کو ہسپتال میں داخل ہوا۔ شروع میں تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن جیسے ہی وہ تیسری منزل پر پہنچے، ان کے تمام آلات ایک ساتھ بند ہو گئے۔ راہداری میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ پھر دور سے ایک مانوس آواز سنائی دی، ہمیں بچاؤ۔ یہ انہی 4 دوستوں کی آواز تھی جو کئی دن پہلے لاپتہ ہو چکے تھے۔ حارث آواز کے پیچھے چل پڑا۔ ایک پرانے آپریشن تھیٹر کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندر ایک بہت بڑا آئینہ لگا تھا جس پر گرد کا نام و نشان نہیں تھا۔ حارث نے آئینے میں دیکھا، مگر اپنا عکس نظر نہیں آیا۔ اس کے بجائے وہ 4 دوست کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ کہا، پیچھے مت موڑنا۔ حارث نے جیسے یہ سنا، اس کے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا، وہی سیاہ سایہ، مگر اس بار پہلے سے کہیں زیادہ واضح۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں
اور اس کا چہرہ مکمل طریقے میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک پورا ہسپتال لرزنے لگا، چھت سے مٹی گرنے لگی۔ حارث نے پوری طاقت سے آپریشن تھیٹر کی بجلی کا مرکزی سوئچ آن کر دیا۔ ایک زوردار روشنی پورے ہسپتال میں پھیل گئی۔ روشنی کے پھیلتے ہی سیاہ سایہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد عمارت کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ پولیس نے حارث اور اس کی ٹیم کو باہر نکال لیا، لیکن ہسپتال کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے ملبے کے نیچے دب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد وہاں کبھی کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ آج اس جگہ ایک نیا پارک بن چکا ہے۔ بچے وہاں کھیلتے ہیں، لوگ شام کی سیر کرتے ہیں، اور شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ انہیں درختوں کے نیچے کبھی ایک ایسی طریق دفن تھی جس نے بے شمار زندگیاں نگل لی تھیں۔ حارث نے اپنے آخری رپورٹ میں صرف ایک جملہ لکھا: ہر راز کو کھولنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر طریقے کا ایک انجام ضرور ہوتا ہے۔ اس دن سے ہورر زون اردو کی وہ خوفناک داستان ہیلو گائز، ہمیشہ کے آج لیے کی ختم ہورر ہو گئی۔ سٹوری کا نام ہے بے چہرہ۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا۔ لوگ اسے بے چہرہ کا گھر کہتے تھے۔ برسوں سے وہ خالی پڑا تھا، مگر رات کے وقت اس کی کھڑکیوں میں عجیب سی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے بچے اس گھر جانے سے بہت ڈرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں ایک ایسا سایہ رہتا ہے جس کا چہرہ نہیں ہے۔ ایک دن 16 سالہ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا۔ وہ بہت بہادر تھا، اسے بھوتوں پر یقین نہیں تھا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، اس نے اپنے دوستوں سے کہا۔ رات کے وقت وہ ٹارچ لے کر اکیلا اس گھر کی طرف روانہ ہوگا۔ گھر کے اندر ہر طرف گرد، جالے، بوسیدہ لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ تمام تصویروں میں لوگوں کے چہرے کھرچے ہوئے تھے۔ حمزہ کے دل میں پہلی بار خوف نے سر اٹھایا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حمزہ نے خود کو سنبھالا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، اسے ایک کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ کا سانس رک گیا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس نے لمبا سیاہ لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ جہاں آنکھیں، ناک اور منہ ہونا چاہیے تھا، وہاں صرف ہموار سفید جلد تھی۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹا۔ تب وہ مخلوق بولی، تم میرا چہرہ دیکھنے آئے ہو؟ اس کی آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، مگر میرا چہرہ تو برسوں پہلے چوری ہو گیا تھا۔ حمزہ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ دیواروں پر لگی تصویروں نے سرگوشیاں کرنے لگے۔ اسے دے دو، اس کا چہرہ لے لو، ہمیں نیا چہرہ چاہیے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تب بے چہرہ وجود اس کے قریب آیا۔ میں اکیلا ہوں، اس نے کہا۔ مجھے کسی کا چہرہ چاہیے تاکہ میں دوبارہ انسان بن سکوں۔ اچانک تمام تصویروں سے سفید ہاتھ نکلنے لگے۔ وہ حمزہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمزہ پوری طاقت سے چیخا اور جیب سے اپنی ٹارچ نکال کر اس مخلوق پر دے ماری۔ ٹارچ ٹکرائی تو ایک زوردار آواز گونجی۔ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔
اسی لمحے حمزہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا گاؤں پہنچا۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، مگر اگلے دن جب لوگ اس گھر کے پاس گئے تو وہاں کچھ عجیب ملا۔ گھر خالی تھا، کوئی کرسی نہیں، کوئی تصویر نہیں، بس ایک آئینہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اس آئینے پر دھول میں ایک جملہ لکھا تھا: تم اپنا چہرہ تو ساتھ لے گئے مگر اپنا عکس نہیں۔ لوگوں نے آئینے میں دیکھا تو اپنا عکس نظر آیا، مگر جب حمزہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ چیخ اٹھا۔ آئینے میں اس کا جسم موجود تھا مگر اس کا چہرہ غائب تھا، صرف ایک ہموار سفید سطح، اور آئینے کے اندر اس کے پیچھے کھڑا ایک سایہ مسکرا رہا تھا، حالانکہ اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ حمزہ کئی راتوں سے سویا نہیں۔ جس دن اس نے آئینے میں اپنا بے چہرہ عکس دیکھا، اس دن اس کی زندگی بدل گئی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ دوسرے لوگ اسے بالکل نارمل دیکھتے تھے، مگر جب بھی حمزہ کسی آئینے، کھڑکی یا پانی میں اپنا عکس دیکھتا، اسے اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، صرف ایک سفید ہموار سطح، اور اس کے پیچھے وہی سایہ، وہی بے چہرہ وجود، ہر روز پہلے سے زیادہ قریب۔ ایک رات حمزہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک الماری کے آئینے پر دھند سے چھا گئی۔ دھند کے اندر الفاظ نمودار ہوئے: مجھے آزاد کرو۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کون ہو آخر؟ آئینہ پر نیا جملہ ابھرا: میں تم ہی ہوں۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا سا چھا گیا، اور پھر کمرے کے کونے سے قدموں کی آواز آئی۔ حمزہ نے موبائل کی روشنی جلائی، کمرہ خالی تھا، مگر جب اس نے روشنی آئینے پر ڈالی تو اس کا دل رک گیا۔ آئینے کے اندر ایک دوسرا حمزہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ موجود تھا اور وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اصلی حمزہ کے چہرے کی جگہ صرف سفیدی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئینے والا حمزہ ہنسا: کیونکہ میں اصلی ہوں۔ اگلے دن سے عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگ حمزہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے جو اس نے کبھی نہیں کی تھیں۔ اس کے دوست بولتے: کل تم ہمارے ساتھ تھے، حالانکہ وہ گھر پر تھا۔ اس کی ماں کہتی: تم رات کو کچن میں کیا کر رہے تھے، جبکہ وہ اپنے کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ کسی اور نے اس کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک رات حمزہ نے جاگنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 3 بجے اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر راہداری میں کوئی کھڑا تھا۔ وہ حمزہ تھا، بلکہ اس جیسا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی کپڑے۔ نقلی حمزہ آہستہ آہستہ بولا: تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تم کون ہو؟ میں وہ عکس ہوں جسے تم اس گھر میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا: اور اب میں تمہاری دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ حمزہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا، سیدھا ویران گھر کی طرف۔ بارش برس رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو گھر پہلے سے زیادہ خستہ حال نظر آیا، مگر دروازہ کھلا تھا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سرگوشیاں سنائی دیں: وہ واپس آ گیا، آخر واپس آ گیا، اب تبادلہ مکمل ہوگا۔ اوپر والے کمرے میں پہنچ کر حمزہ رک گیا۔ کمرے کے درمیان ایک بہت بڑا آئینہ تھا، اور اس آئینے کے اندر درجنوں بے چہرے لوگ قید تھے۔ وہ سب شیشے کے پیچھے ہاتھ مار رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے شیشے پر انگلی سے لکھا: مت آنا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ آئینے کے اندر والا نقلی حمزہ نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا: صرف ایک دنیا میں ایک حمزہ رہ سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آئینے سے باہر نکالا۔ جی ہاں، شیشے سے باہر، جیسے شیشہ پانی ہو۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹا، لیکن ایک درجن بے چہرے ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا۔
اور آہستہ آہستہ اسے آئینے کے اندر کھینچنے لگے۔ آخری لمحے میں حمزہ نے چیخ ماری اور پورا آئینہ ہزاروں ٹکڑوں میں پھٹ گیا اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے گھر کے اندر صرف شیشے کے ٹکڑے دیکھے۔ حمزہ کہیں نہیں ملا اور کبھی نہیں ملا، مگر آج بھی جو شخص اس ویران کے گھر کے قریب سے گزرتا ہے اسے کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے شیشے میں ایک نوجوان کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ شیشے پر ہاتھ مارتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر آواز باہر نہیں آتی، اور اس کے پیچھے ایک بے چہرہ سایہ خاموشی سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ماما، آج آپ مجھے ایک جلدی سے اچھی سی اسٹوری سنا دے۔ آج تو نانا ابو کے گھر بھی جانا ہے۔ اوکے، تو دوستوں آج میں آپ کو سناؤں گی ایک ہارر سٹوری۔ 3 بجے دروازے پر کون تھا؟ شہر کے شور سے دور، بارشوں اور دھند میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا محلہ تھا، جہاں راتیں غیر معمولی حد تک خاموش ہوتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے آدھی رات کے بعد دنیا سانس لینا بھول جاتی ہو۔ اس محلے کے آخری کونے پر ایک پرانا 2 منزلہ گھر تھا۔ وہ گھر کبھی خوشیوں سے بھرا رہتا تھا، مگر اب صرف ایک آدمی وہاں رہتا تھا، 18 سالہ لڑکا حارث۔ حارث اپنی دادی کے ساتھ بچپن سے یہیں رہتا آیا تھا، لیکن چند مہینے پہلے دادی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ اب گھر میں صرف خاموشی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، لکڑی کی سیڑھیاں اور ہر رات گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک۔ دادی مرنے سے پہلے ایک عجیب بات بار بار کہتی تھیں: رات کے 3 بجے دروازے پر دستک ہو تو کبھی مت کھولنا، چاہے کوئی بھی آواز دے۔ حارث ہر بار ہنس دیتا: دادی آپ بھی نہ ڈرانے والی باتیں کرتی ہو۔ دادی کے چہرے پر تب عجیب سی سنجیدگی آ جاتی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، مگر اب دادی نہیں تھیں، ان کی باتیں صرف یاد بن چکی تھیں۔ وہ نومبر کی سرد راتیں تھیں، بارش چھت پر مسلسل آ رہی تھی، بجلی کبھی آتی کبھی جاتی۔ حارث اپنے کمرے میں موبائل استعمال کرتے ہوئے سو گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ گھر بالکل خاموش تھا۔ پھر آواز آئی، ٹھک ٹھک، اس بار جیسے کسی نے مرکزی دروازے پر دستک دی ہو۔ حارث نے نیم کنودگی میں فون اٹھایا۔ 3 بجے ہوئے تھے۔ اس کے جسم میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ دادی کی آواز جیسے کانوں میں گونجی: رات کے 3 بجے دروازہ مت کھولنا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا، کوئی پڑوسی ہوگا یا شاید کسی کو مدد چاہیے۔ پھر ایک آواز آئی، بہت دھیمی، بہت مانوس۔ حارث، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ آواز دادی کی تھی۔ دروازہ کھولو بیٹا۔ حارث کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ دادی، خاموشی، پھر دوبارہ۔ سردی لگ رہی ہے۔ گھر کی تمام لائٹس ایک لمحے کو مدھم ہوئیں۔ حارث سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دروازے کے پاس لگی چھوٹی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی،
مگر باہر صرف دھند تھی، گہری سفید دھند، اور اس دھند میں ایک سایہ سفید شال اوڑھے، بالکل دادی جیسا۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادی؟ مگر پھر اس نے کچھ عجیب دیکھا، وہ سایہ ہل نہیں رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، درخت جھوم رہے تھے، لیکن وہ شخصیت بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے کوئی تصویر ہو۔ پھر آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس بار لہجہ کچھ بدل گیا تھا، تھوڑا بھاری، تھوڑا ٹوٹا ہوا، جیسے ایک ہی وقت میں کئی آوازیں بول رہی ہوں۔ حارث نے دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھا اور اچانک اس کی نظر دیوار پر لگی، دادی کی پرانی تصویر پر گئی۔ تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا جو اس نے پہلے کبھی غور سے نہیں پڑھا تھا، جو اپنوں کی شکل میں آئے ضروری نہیں کہ اپنا ہی ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، اتنی زور کی دستک کہ پورا گھر لرز گیا۔ حارث! آواز اب دادی کی نہیں تھی، کچھ اور تھی، گہری، کھردری۔ میں جانتا ہوں تم اندر ہو۔ حارث پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ تبھی اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی لکڑی کے فرش پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ حارث ساکت رہ گیا۔ اوپر کون ہے؟ گھر میں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک آواز آئی، بالکل دادی جیسی، لیکن اس بار اوپر سے، حارث نیچے مت جانا۔ اس کا خون جیسے جم گیا۔ اگر دادی کی آواز اوپر سے ہے تو دروازے پر کون تھا؟ اچانک میں دروازے کی دستک رک گئی۔ مکمل خاموشی ہو گئی، یہاں تک کہ بارش کی خاموشی بھی دور سے محسوس ہونے لگی۔ حارث ہمت کر کے اوپر گیا۔ دادی کا کمرہ آدھا کھلا تھا، دروازہ آہستہ سے ہل رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی پرانی خوشبو تھی، وہی عطر جو دادی لگاتی تھیں۔ میز پر ایک ڈائری پڑی تھی، اس نے کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ پڑھ رہے ہو تو شاید وہ واپس آ چکا ہے۔ حارث کی سانس رک گئی۔ اگلی لائن، رات 3 بجے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ صرف اندر آنا چاہتا ہے۔ صفحے پلٹے، وہ کسی جان پہچان والے کی شکل لیتا ہے، آواز بدل لیتا ہے، یادیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ گھر میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم اسے خود اجازت نہ دو۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی نیچے سے آہستہ آہستہ دروازہ کھلنے کی آوازیں آئیں۔ حارث کا دل رک گیا۔ نہیں، اس نے تو دروازہ نہیں کھولا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے اندھیرا پھیل رہا تھا، اور اس اندھیرے میں کوئی چیز کھڑی تھی، بہت لمبی، غیر معمولی حد تک خاموش۔ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس 2 عجیب سی چمکتی آنکھیں۔ پھر وہ بولی، دادی کی آواز میں۔ میں اندر آ گئی۔ حارث پیچھے ہٹا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب اس کی نظر نیچے گئی۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، شاید ہوا سے کنڈی ذرا سی کھل گئی تھی، اور اتنا کافی تھا۔ وہ چیز سیڑھیوں پر چڑھنے لگی، مگر ہر قدم عجیب تھا، جیسے انسان چلنے کی نقل کر رہا ہو، مگر صحیح طرح نہیں۔ حارث بھاگ کر دادی کے کمرے میں گھس گیا، دروازہ بند کیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تبھی نظر ایک پرانے لکڑی کے صندوق پر گئی۔
اس میں ایک خط تھا، دادی کی لکھائی۔ اگر وہ کبھی اندر آ جائے ڈرو مت، خوف اسے طاقت دیتا ہے، روشنی یاد رکھنا۔ روشنی اسے سمجھ نہ آیا، تبھی دادی کی ایک پرانی بات یاد آئی، اندھیرے میں بھی گھر روشنی سے جیتتا ہے۔ حارث نے فوراً کمرے کی تمام لائٹس جلا دیں، پرانی لالٹین روشن کی، کھڑکی کھول دی۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی، نیچے سے قدموں کی آوازیں رک گئیں، پھر ایک لمبی بھاری خاموشی اور آخر میں دروازے کے پار سے خرگوشی، آج نہیں لیکن اگلی بار۔ پھر سب خاموش ہو گیا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ دروازہ بند تھا، گھر خالی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو دوستو ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، کیونکہ اس سے اگلی ویڈیو اور بھی مزے کی ہونے والی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اچھا سا اینڈ دکھا دیتے ہیں۔ حارث نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ خواب تھا، مگر جب اس نے مرکزی دروازے کو دیکھا تو لکڑی پر 3 لمبی خراشیں بنی تھیں۔ اس رات کے بعد حارث نے کبھی 3 بجے دروازہ نہیں کھولا، لیکن کبھی کبھی سرد بارش والی راتوں میں بالکل 3 بجے اسے اب بھی وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے دروازے پہ دستک ہو رہی ہو، اور بہت دھیمی سرگوشی، حارث صرف ایک بار دروازہ کھولو۔ تو دوستوں آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟